راہ نجات میں آج کا جو موضوع ہے وہ بات ایک ٹرک والے کو یا ایک ٹرک آرٹ بنانے والے کو بھی سمجھ آ گئی اور اس نے اپنی گاڑی پہ پیچھے لکھ کر بڑا بڑا لگا دیا کہ محنت کر حسد نہ کر. تو یہ جو حسد کی بیماری ہے علامہ صاحب، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر ایک آدمی جو ٹرک پہ یہ لکھ کے پھر رہا ہے شاید وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ حسد نہ کرو مجھ سے، میں محنت کر رہا ہوں تم بھی محنت کر لو، لیکن ہم جیسے جو بیوقوف ہیں مجھ جیسے ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے تو غور کرنا پڑے گا کہ یہ حسد ہے کیا، پھر یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب پہ غور کرنا پڑے گا تو ہم نتیجے تک پہنچیں گے. حسد کیا ہے؟ یہ ایک ایسی نفسانی خواہش ہے جس میں سے انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس سے، دوسرے کے پاس سے نعمت زائل ہو جائے یا جو کمال اس کے پاس ہے وہ کمال ختم ہو جائے. تو زوال نعمت یا زوال کمال کی جو خواہش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ سامنے والے کے پاس نہ رہے، اسے آپ کہتے ہیں حسد. ٹھیک. اب کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ انسان تصور کرتا ہے، بعض اوقات اپنے تصور میں اتنا خاطئ ہوتا ہے کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس نعمت ہے، حالانکہ وہ نعمت نہیں نقمت ہوتی ہے. ہاں، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب سامنے والے کے پاس کمال ہے، حالانکہ وہ کمال نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے باعث نقص ہوتا ہے. تو وہ اپنے تصور خاطئ کی وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کمال اور یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. اب اس میں دونوں صورتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ چاہے اس کے پاس سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے اور چاہے میرے پاس آئے نہ آئے، لیکن اس کے پاس تو جائے، اس کے پاس سے تو کم سے کم جائے. اب اس کے بارے میں روایات ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ جب اللہ نے موسیٰ ابن عمران پر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل کی تو اس وقت کہا کہ اے موسیٰ ابن عمران، کبھی جو میں نے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر حسد نہ کرنا، جو میں نے لوگوں پر فضل کیا ہے اس پر حسد نہ کرنا، اور دیکھو کبھی اپنی آنکھوں کو دوسروں کی نعمت کے پیچھے نہ لگانا، کبھی اپنے دل کو ان کی نعمات کی طرف مائل نہ کرنا. اس سے ہوگا کیا؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب تم حسد کرتے ہو تو میں نے جو لوگوں پر اپنی نعمتوں کو تقسیم کیا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے، تم میرے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہو، تم میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، تقسیم پہ سے خلاف، اور جو میں نے نعمت تمہیں دی ہوتی ہے تم اس سے راضی نہیں ہوتے. جو نعمت میں نے تمہیں دیا، دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو پروردگار عالم نے ہمیں نعمت عطا کی ہے ہم اس کی طرف نگاہ نہیں کر رہے، فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اسے. جی بالکل. اور جو دوسرے کی طرف نگاہ، ہم اس کے ٹوہ میں ہیں کہ کسی کی طرح سے اس کے پاس نعمت نہ رہے، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہماری نگاہ اس کی طرف نہیں ہے. یعنی جو پروردگار عالم نے جو تقسیم کی ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں. وہ جو نعمتیں اس نے ہم پہ عطا کی ہیں ہم اسے حقیر جان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور گویا جسے جو دوسری نعمت دی ہے، جو اس کے بارے میں پروردگار عالم کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں. تو یہ ایک مرحلہ آ جاتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ حسد کرتے کیوں ہیں. تو بہار میں علامہ مجلسی نے بہت سارے اس کے اسباب نقل کیے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دشمنی. ٹھیک. انسان کسی کا دشمن ہوتا ہے تو کہتا ہے صاحب اس کے بعد یہ نعمت نہ رہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز بڑی وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باعزت سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی. یعنی وہ جو آپ نے سوال کیا محنت کر حسد نہ کر، سامنے والے نے محنت کی لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ صاحب یہ محنت میرے منصب، میرے اسٹیٹس کے لائق نہیں ہے. واہ 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 واہ، اچھی بات. حالانکہ محنت وہ چیز ہے جو انبیاء نے کی. واہ واہ واہ. انبیاء کرام کے اگر آپ دیکھیں واقعات تو بکریاں چرا رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. امیر المومنین اپنے جوتے کو کاٹ رہے ہیں، رسول خدا اپنا جوتا سی رہے ہیں. اچھا، یہ محنت کر رہے ہیں. جنگ خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ساتھ میں شامل ہے خندق کھودنے میں. انہوں نے کبھی عیب نہیں جانا بلکہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کو اپنے لیے باعث فخر جانا کہ اسی عبودیت میں میرا فخر ہے. اور میں ایک اب جب بات یہاں سے عبودیت کے اوپر آئی ہے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو آپ تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد پہلے عبودیت کا اعلان ہے پھر رسالت کا اعلان ہے. سبحان اللہ. اچھا چلیے، جب مقام معراج، یہ وہ معراج وہ اختصاص ہے جو ہمارے نبی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا. امتیاز کہا ہی اسے جاتا ہے، اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جو صرف ایک کے پاس ہو، بقیہ افراد کے پاس نہ ہو. تو یہ جو واقع معراج ہے یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اسری بعبدہ،
سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, یہ نہیں کہا جو اپنے رسول کو لے گیا, اپنے نبی کو لے گیا. تو بندہ ہونا اس کا یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانیت کے لیے. انسانیت کے حوالے سے اگر آپ مرتبہ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فخر کیا. تو سب سے دوسری چیز ہے, انسان بعض چیزوں میں کو اپنے لیے آر محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو باعزت محسوس کرتا ہے, تو اس لیے کہتا ہے کہ صاحب یہ کام میرے اسٹیٹس کے لائق نہیں. اب جب محنت کمپلیٹ ہوتی ہے, محنت کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں, تو اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے اور یہ ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. حالانکہ خامی کس کی ہے, غلطی کس کی ہے, اس نے محنت نہیں کی, اس نے محنت کی ہے. تو محنت کے سبب سے جو اس کی نعمتیں آ جاتی ہیں, تو یہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کاش یہ نعمتیں اس کے پاس سے ہٹ جائیں. اس نے مثال کے طور پہ 2 دوست ہیں, ایک نے اسکول میں محنت کی, ایک نے اسکول میں محنت نہیں کی, ایک صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کی, ایک نے صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی. اور ہونا بھی کیا چاہیے, جس نے صحیح, ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, گھر بھی ملے ہوئے ہیں, دیواریں بھی ملی ہوئی ہیں, دل بھی ملے ہوئے ہیں, جب تک ابتدا میں آغاز ہو رہا ہے. اور مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک اچھی نوکری پہ چلا جاتا ہے اور ایک کے پاس وسائل مہیا نہیں ہوتے. تو آپ نے پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے محنت کیسے کی. آپ اس وقت تعلیم کو اپنے لیے باعث ہار سمجھ رہے, ارے صاحب ہو جائے گا, فار گرانٹیڈ لے رہے تھے ان چیزوں کو. لیکن جب اس نے محنت کی تو اب آپ جو اس کو ثمرات آنا شروع ہوئے, اب آپ ان نعمتوں کے دشمن ہو گئے. تیسری چیز, بہت ساری چیزیں, اب میں اس کو کنکلوڈ کروں, تیسری چیز ہے تکبر. جب انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کسی دوسرے کے پاس وہ نعمت ہو تو وہ انسان اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو چوتھی چیز اگر ہے تو وہ خوف, یعنی وہ اس وجہ سے کہ اگر سامنے والے کے پاس اختیار آ گیا, سامنے والے کے پاس قدرت آ گئی, تو یہ قدرت میری راہ میں جو ہے مشکل پیدا کر سکتی ہے. تو چونکہ میری راہ میں مشکل پیدا کر سکتی ہے, اس لیے اس کے پاس یہ اختیار نہ رہے, اس کے پاس یہ قدرت نہ رہے. اور سب سے دو اہم چیزیں ہیں, ایک ہے حب ریاست, اقتدار کا شوق جب انسان کو آ جاتا ہے. صاحب یہ ایک کے پاس اقتدار کے وسائل ہیں, وہ تعلیم یافتہ بھی ہے, اس کی زمانے پہ نگاہ بھی ہے, اور اس کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو ریاست چلانے کے لیے, جو اقتدار کے لیے, جو اپنے محلے, اب ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک چلانے کے لیے, بلکہ کسی کے پاس محلے کی ریاست ہوتی ہے, کسی کے پاس شہر کی ہوتی ہے, کسی کے پاس خاندان کی ہوتی ہے, کسی کے پاس علاقے کی ہوتی ہے, زبان کی ہوتی ہے, جغرافیے کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو ریاست کے اعتبار کا مطلب کیا ہے, حب ریاست, یعنی چاہیے میں لیڈر بن جاؤں. وہ جو لفظ لیڈر ہے, آج کل ہر کسی کو لیڈری کا شوق ہے, تو میں لیڈر بن جاؤں. تو لیڈر کے میں چند خصوصیات ہوتی ہیں, تو جب وہ خصوصیات اپنے میں نہیں دیکھتا تو وہ سامنے والے کی نعمتوں کو کے زوال کی تمنا کرنے لگتا ہے. اور آخری چیز یہ خبث باطن, جو کمظرف ہو, جو کمظرف ہو, جس کا باطن, اس لیے کہ یہ حسد ایک بیماری ہے. حسد کوئی اچھی چیز نہیں, حسد ایک نجس چیز ہے. اور اگر نجس چیز نہ ہوتی, میں اگر وقت ہو تو میں ایک روایت ہدیہ کروں اس حوالے سے. حسد کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے کافی کی روایت ہے کہ جب انسان غضب کرتا ہے تو بہت جلدی میں فیصلے لیتا ہے, جب غصہ کرتا ہے تو بہت جلدی میں فیصلہ لیتا ہے, اور یہ اس کے جلد اجلت میں لیے ہوئے فیصلے اسے کفر تک پہنچا دیتے ہیں. اور جب انسان حسد کرتا ہے, تو یہ حسد اس کے جو نیکیاں ہیں اس کو ایسے ہی کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو. آگ لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے, یہ حسد اس کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ حسد کی بیماری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور میں ایک اور روایت میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہدیہ کروں, اس کو تھوڑا سا مجھے 1 منٹ درکار ہوگا, میں یہ سمجھاؤں. دیکھیں ایمان کیا ہے, ایمان ایک نور الہی ہے جو اللہ نے آپ کے قلوب میں عطا کیا, جو اللہ نے مومن کو عطا کیا, ایک نور ہے. اور پروردگار, ایک حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ نہ زمین میں وہ وسعت ہے, نہ آسمان میں وہ وسعت ہے جو میرے مومن کے سینہ دل میں. جو مومن کے دل میں وسعت ہے وہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں. اب مومن کا دل وسیع بھی ہے, ایمان کے نور سے وہ روشن بھی ہے. جب حسد اس دل میں آئے گا تو وہ اس دل کو تنگ بھی کر دے گا اور اس دل کو تاریک بھی کر دے گا. وہ اس دل کو تنگ بھی کر دے گا, وہ اس دل کو تاریک بھی کر دے گا. اور پھر جب قساوت قلبی آئے گی تو پھر اس کے دوسرے مضرات ہیں جو اس کو پھر وہ سامنے اس کو دیکھنا ہوگا اسے کہ ان سے کیسے بچا جائے. جڑے رہیے.